السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل انویزیبل کلر۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل انویزیبل کلر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آج میں کافی خوش تھی کیونکہ میری مالکن نے میری تنخواہ میں 5,000 کا اضافہ کر دیا تھا۔ آج میری خوشی عروج پر تھی، لیکن مجھے کیا علم تھا کہ میرا آج کا خوش ہونا میری ساری زندگی پر بھاری پڑ جائے گا اور میرا سکون اور خوشیاں چھین لے گا۔ آج میرے بیٹے کی سالگرہ تھی اور اوپر سے مالکن نے میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا، اسی لیے میں بہت خوش تھی۔ میں جلد سے جلد سارے کام نپٹا کر گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ میں ہنستی مسکراتی ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے مڈل تک تعلیم حاصل کی ہے۔ میری امی مجھے جنم دیتے ہی مر گئی تھیں، اسی لیے میری پرورش کی خاطر ابا جان نے دوسری شادی کر لی، مگر اس عورت نے آتے ہی مجھ سے میرا باپ چھین لیا۔ اس نے میرے ابا کو میرے حق میں بات کرنے سے منع کر دیا اور کہا یہ تو عورتوں کے معاملات ہیں، تم ان سے دور رہا کرو۔ اور بس اس دن کے بعد میرے ابا نے میرے بارے میں بات تک کرنا چھوڑ دی۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر ہر طرح کے ظلم کیے، مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیے۔ ان سب کے بعد بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو اس نے میری 18 سال کی عمر میں ایک نشئی کے ساتھ میری شادی کر دی۔ ابا نے اس پر احتجاج کرنا چاہا، لیکن اس عورت نے یہ دھمکی دے کر ابا کو خاموش کروا دیا کہ اگر ابا میرے حق میں کچھ بھی بولیں یا میری شادی رکوانے کی کوشش کی تو میری سوتیلی ماں ان سے کھلا لے کر اپنے 3 بچوں کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی امی کے گھر چلی جائیں گی۔ میرے ابا نے 3 بچوں کی خاطر مجھے اکیلی کی قربانی دے دی اور خاموشی سے مجھے ایک غریب سے نشائی کے ساتھ بیاہ کر گھر سے رخصت کر دیا۔ میں خون کے گھونٹ پیتے خاموشی سے اپنی نئی زندگی کی طرف چل پڑی، جہاں میرے لیے تاعمر غم اور تکلیفیں لکھی تھیں۔ میرا شوہر تو اچھا تھا، لیکن وہ ایک ایسا انسان تھا جسے بہت بری نشے کی لت لگ گئی تھی۔ شادی کے 1 ہفتے بعد ہی ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے، کیونکہ میرا شوہر ایک نشئی تھا، اسی لیے وہ کمائی نہیں کرتا تھا بلکہ گھر کی چیزیں بیچ کر اپنا نشہ پورا کرتا۔ مگر میں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے گھر میں نہیں بیٹھ سکتی تھی، کیونکہ پیٹ کی آگ تو بجھانی تھی۔ اسی لیے میں نے آس پاس کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ شادی کے 2 سال یوں ہی گزر گئے، مگر ان 2 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پیارے بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میرے شوہر نے سنبھلنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے نشے کی لت سے جان چھڑوانے کے لیے سر توڑ کوششیں کرنے لگا۔ میں بھی اس کی اس کوشش میں بھرپور ساتھ دینے لگی۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے صدیوں کے صبر کا اجر ملنا شروع ہو گیا ہے۔ میری زندگی پرسکون ہونے لگی تھی۔ میں اب بہت خوش رہنے لگی تھی کہ ایک دن اچانک ایک ایسا حادثہ نمودار ہوا۔ اس دن کام سے جلدی فارغ ہو کر میں جلد بازی میں گھر کی طرف روانہ تھی، کیونکہ آج میرے بچے کی سالگرہ تھی۔ میں یوں ہی گزرتی ہوئی ایک ویران میدان کے بیچوں بیچ بڑے میز کی طرف دیکھنے لگی اور میں اس میز کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں میز کے پاس پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سامنے کا منظر دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ میری آنکھیں باقاعدہ باہر ابلنے کو تھیں، جبکہ میرا دل ایک دم بہت زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ ایک بہت زیادہ خوبصورت لڑکی سفید رنگ کی فراک پہنے سورج کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کیے اس میز پر بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی رنگت دودھ کی مانند سفید تھی۔ اس کے سنہری بال کمر کے نیچے تک جھول رہے تھے۔ اس کے نرم ہاتھ اس لڑکی کی نزاکت کا پتہ دے رہے تھے، مگر میری لاکھ کوشش کے باوجود بھی مجھے اس لڑکی کے پاؤں نظر نہیں آئے، کیونکہ اس کی فراک اس قدر لمبی تھی کہ اس کے پاؤں اچھی طرح چھپے ہوئے تھے۔ بالآخر میں نے اس کے پاؤں اگنور کیے، ایک بار پھر اس کا جائزہ لینے لگی۔ میری آنکھیں حیرت کی وجہ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، کیونکہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس قدر خوبصورت دلکش لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میں کب سے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس لڑکی نے اب تک کوئی رد و عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ جیسی کی تیسی آنکھیں بند کیے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میں اب تک پوری کی پوری پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مسلسل سورج کی تپش اس کے چہرے پر پڑنے کے باوجود بھی اس کے ماتھے پر ایک بھی پسینے کا قطرہ نہیں تھا۔ میں کچھ دیر مزید خاموشی سے کھڑی اس کی کسی حرکت کی منتظر بنی رہی، لیکن جب کافی دیر بعد بھی وہ لڑکی نہ ہلی تو میری ہمت جواب دے گئی۔ میں یکدم اس کی طرف بڑھی اور اسے زور سے ہلاتے ہوئے بولی کہ اے لڑکی، تو پاگل تو نہیں ہو گئی ہے جو گرمی کی اس تپتی دھوپ میں یوں سنسان میدان میں
تنہا سورج کو دیکھی جا رہی ہو۔ جیسے ہی میری بات ختم ہوئی تو اس لڑکی نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں۔ اس نے اپنی لال سرخ آنکھیں میری حیران کن آنکھوں میں کاٹ دیں۔ اس کی آنکھوں سے غصہ اور نفرت ایک ساتھ پھوٹ رہے تھے۔ اس لڑکی کا یہ روپ دیکھ کر میرے ہوش اڑ چکے تھے۔ میری جان ہوا ہونے لگی۔ میں اب جلد سے جلد یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، مگر مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس لڑکی نے اپنی آنکھوں سے ہی میرے پورے وجود کو جگڑ لیا ہو۔ میں چاہ کر بھی ایک انچ بھی وہاں سے ہل نہ سکی۔ میرے ہاتھ پاؤں ایک دم سرد ہو چکے تھے۔ وہ وحشت زاد نظروں سے مجھے مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ مجھے جیسے ہی اپنا سانس گھٹتا محسوس ہوا، اس نے یکدم مجھے اپنی خوفناک نظروں کی قید سے آزاد کر دیا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اپنی آنکھیں دوبارہ بند کیں، میں ایک زوردار جھٹکے سے زمین پر گر گئی۔ میں اس قدر زور سے زمین پر گری تھی کہ میں نے اپنی ہڈیوں کے کڑکنے کی آواز محسوس کی، مگر میں اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے بھاگ نکلی۔ میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ میں ہامتی کامتی گھر پہنچ گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے دروازہ اچھے سے بند کیا اور خود اپنے کمرے میں جا کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ میرا دل ابھی بھی بہت زور سے دھڑک رہا تھا، جبکہ میرا جسم پورا مسلسل کانپ رہا تھا۔ خوف اور وحشت سے میری رنگت سفید پڑ چکی تھی، جیسے کسی نے میرے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ میرا سر بہت شدت سے درد کر رہا تھا، مگر میں پھر بھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ لڑکی تھی کون؟ اسے اس بیابان میں ڈر کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ اور اس کی آنکھیں اتنی سرخ کیوں تھیں؟ اور وہ مجھے خونسرد آنکھوں سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ یہ سب سوچیں میرے دماغ پر اس قدر حاوی ہو گئیں کہ میں یکدم اپنے ہوش حواس سے بیگانہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ رات کے تقریباً 9 بجے میرے شوہر کی گرجدار آواز جیسے ہی میرے کانوں میں گونجی، میں جھٹ سے خوف زیادہ ہوتی اٹھ بیٹھی۔ میں نے جیسے ہی اپنے سامنے دیکھا تو میری آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں، کیونکہ میرا شوہر کڑے تیوروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے شوہر کی آنکھوں میں دیکھا تو بے اختیار مجھے دوپہر والی لڑکی یاد آ گئی، کیونکہ اس وقت میرے شوہر کی آنکھیں بھی اس لڑکی کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم میرے شوہر کا ہاتھ اٹھا اور میرے بائیں گال پر نشان چھوڑ گیا۔ میں حیرت سے دنگ اپنے شوہر کا ایسا خوفناک دہشت روپ دیکھ رہی تھی، کیونکہ آج تک کبھی بھی کسی بھی حالت میں میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور آج یہ سب کیسے، وہ بھی بغیر کسی وجہ کے؟ لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ابھی تو بہت سے پہاڑ ٹوٹنے باقی ہیں۔ مجھے یوں ہی گمسم کھڑا دیکھ کر میرا شوہر جا چکا تھا کہ ایک دم میرا بچہ روتا ہوا آیا اور مجھ سے گلے لگ گیا۔ جو ہی میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے بیٹے کو بہت سخت بخار ہے۔ میں یہ سوچ کر بہت حیران تھی کہ صبح تو میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا، اور اب اسے ایک دم اتنا تیز بخار کیسے ہو گیا؟ خود کو سنبھالتے میں جلدی سے اٹھی، اپنے بیٹے کو دودھ گرم کر کے پلایا، اور اس کے بعد اس کو میں نے دوائیاں دینے کے بعد سلا دیا۔ اس وقت گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور میں باہر لانچ میں بیٹھے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی تاکہ وہ آئے اور کچھ کھانے کو لا سکے، مگر میرا شوہر ساری رات گھر نہ لوٹا۔ یوں ہی بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوتے کب میری آنکھ لگی مجھے پتہ نہیں چلا۔ ایک دن تو کٹ گیا، لیکن ابھی بہت ساری مصیبتیں جھیلنا باقی تھیں۔ اگلے دن جیسے ہی میں کام پر گئی تو مجھے دیکھتے ہی میری مالکن نے مجھے بہت سخت باتیں سنائیں اور بغیر میری غلطی بتائے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں حیران رہ گئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے ان کے بہت ترلے کیے، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتی گئی۔ گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ میرے شوہر نے دوبارہ سے نشہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میرے بیٹے کو ایسا بخار چڑھا کہ اترنے کا نام ہی نہ لے۔ ہر رات مجھے ڈراؤنے خواب ستانے لگے۔ زندگی ایک دم جنت سے جہنم بن گئی۔ میں ان حالات سے تنگ آ چکی تھی۔ میں نے اپنی پڑوسن کو تمام حالات کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگی، آپ کے گھر جنات کا سایہ ہے، تمہیں روحانی بابا کے پاس جانا چاہیے، وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ پہلے تو میں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر مجھے اچانک سے خیال آیا جب سے میں وہ عجیب و غریب بچی سے ملی ہوں تب سے یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں اپنی پڑوسن کو ساتھ لیے ان بابا جی کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے مجھے صورتیں پڑھ کر پھونکیں اور کچھ صورتوں کے نام ایک پرچی پر لکھ کر اور بولے کہ کثرت سے ان صورتوں کی اپنے گھر میں تلاوت کریں۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ بنا کر مجھے دیا۔
اور بولے کہ اس تعویذ کو پانی میں ملا کر خود بھی پینا اور اپنے شوہر اور بچے کو بھی پلانا، اور ساتھ ہی ساتھ پورے گھر میں اس پانی کو چھڑکتی رہنا، اور یاد رکھنا ہر جمعے کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے رہنا۔ انشاءاللہ سب بہترین ہو جائے گا اور جنات بھی تمہیں تنگ کرنا بند کر دیں گے۔ میں نے ان کی دی گئی ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی دن بعد مجھے سکون ملنا شروع ہو گیا۔ میرے گھر کے حالات بدلنے لگے، میرے شوہر کا نشہ بالکل چھوٹ گیا اور ساتھ ہی اسے ایک اچھی نوکری بھی مل گئی، جس کی وجہ سے اب مجھے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی تھی، اور میرا بچہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر میں ہر جمعے کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے لگی۔ بالشبہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، جب ہم انہیں چھیڑیں گے تو وہ ہمیں تنگ کریں گے، اسی لیے کبھی بھی جانے انجانے میں ان کو نہ چھیڑیں۔